ہماری مدد کرو, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنٹ 32 سال سروس کی, لیکن آج مجھے گھلا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے. مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی, مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا. میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. ہمارے گھروں میں شیف النفس صوم و صلات کا پابند, رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے, بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے. آپ نے میری ماں کو جھوٹے قرآن اٹھائے. مجھے شرم آئی. کل میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. کوئی شرم یا نہیں ہے. اللہ اس ملک میں جب فوجی محفوظ نہیں ہے تو عام پبلک کا کیا ہوگا؟ تو ناظرین پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں تفصیل سے. خود ہوں گے, پوری نون لیگ ہوگی. میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے, میں نے پاکستان کی بہترین ادارے میں 32 سال سروس کی, اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس میں 7.5 سال ملک کی خدمت کی. اور میں یہاں کرم و حیا کے بعد یہ کہوں گا, خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے, اتنے سینسیٹیو اداروں, اتنے امپارٹنٹ اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ 1 پیسے کی کرپشن نہیں کی. اور مجھے فخر ہے, اور میرا محکمہ بھی اس چیز کو مانتا ہے. لیکن آج مجھے گھلا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں شرم و حیا کا فقدان ہے. جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے. اس کے بعد ہمارے گھروں میں خواجہ سے اٹھ کر کہہ دے, شیف النفس صوم و صلات کا پابند, رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے, بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے, اور آج تک شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے. جبکہ میں نے خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں. آج مجھے تکلیف ہے, مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی, مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا. میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. میں جو بات کہوں گا ایک صحیح بات کروں گا. ایک دفعہ جب ہم بر سر اقتدار تھے, یہی خواجہ آصف رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے. اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, نیب پشاور ریز کی, 2.5 سال نیب میں رہا, کے پی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے, کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے. میرے سب سے بڑے پہلے 3 چیف منسٹر, چیف سیکرٹری صاحب کا, اور وہاں گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا, جس کی تعریف ان کے ایم این اے, ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں, حق سچ بولنے والے ہیں. آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے, جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے, کیا اسپیکر صاحب آپ کی توجہ 2 منٹ چاہتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں بیٹھ جاؤں. اسپیکر صاحب, آئی پی پی کون سا ملک ہے؟ ان کو لائن چہروں کے یہاں وزیر جو انرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصے دار ہیں. 125 پیسے کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب, جبکہ پروڈیوس 48 کر رہے ہیں. جب کوئی انکوائری ہوگی تو ان میں 3 فیملیاں آئیں گی. جو برسر اقتدار ہیں, غریب کا خون چوسا جا رہا ہے. خواجہ صاحب, میں کل بھی 2 دن حلقے میں تھا, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت. ہم یہاں صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں اٹھاتا. یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے, نہ کہ یہاں لڑائی جھگڑے اور تانے دیتے ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیٹ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں, اس میں سوراخ کریں. خدا را اس ملک کے لیے کچھ کیجئے. مجھے شرم آئی, کل میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو چائنی جرنلسٹ کو دیا. خدا کی قسم
میں ایک زمیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جھک گیا ہے کہ ہماری مدد کرو، پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ یہ انٹرویو تھا، آپ سن لیں۔ کیا وزیر کو ایک غیرت بھی ہوتی ہے؟ آپ جب تک اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے، کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، دبئی کس کا ہے؟ اس دن میں ڈرامہ ایک دیکھ رہا تھا، افتخار ٹھاکر ہے، کتنی خوبصورت بات کی، کہنا یہ دبئی اپنا ہو گیا، ساڑا دبئی ساڑا ہے۔ وہ چاک لے کے گیا، اے بھی پاکستانی دا کار ہے، اے بھی پاکستان دے کار ہے، اے بھی پاکستان دے کار ہے۔ اور ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی؟ پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک، اور دوسرے آپ کو قرضہ دیں گے۔ کیا آپ نے میری ماں کو، پاکستان میری ماں ہے، مادر وطن ہے، اس کو بھکاری بنا دیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی معزز آدمی باہر کھڑا ہو کر چوک پہ بھیک مانگنا چاہے گا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو 4 سال کے لیے آیا تھا، عمران خان تو 4 سے آیا تھا، کرونا میں معیشت کہاں گئی؟ دنیا آج بھی، میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں، اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو اس کو باہر کا عوام کی آواز کو مت کچلو۔ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، کھڑے ہو کر اپنے، میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں، کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں؟ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور فارم 47 والے کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ کیسے؟ ان پہ کون یقین کرے گا؟ ہمارا آج نوجوان طبقہ کیوں باہر بھاگ رہا ہے؟ میرے حلقے کے 3 جوان یہاں ایران جاتے ہیں، وہ اغوا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ کر رنسم مانگتے ہیں، 80 لاکھ روپیہ۔ وہ بیچارے کیا کریں؟ یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں ان کے لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں، وہ کوئی شرم یا نہیں ہے۔ کیا گلے کریں پاکستان سے؟ ایک فوجی کے گلے سن کے، ریٹائرڈ فوجی کے، ہم تو خود ہی پشیمان ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں جی۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں، لیکن اسے پوری زندگی وہاں لگا دی، 32 سال لگا دیے، اب اسی کے دھکے کھا رہے ہیں، اغوا کر لیا گیا، ہاں بھی ان کے گلے نہیں ختم ہو رہے، تو ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو عام شہر نہیں ہیں نا، ہمیں تو بالکل پروٹیکشن نہیں ہے، نہ ہمارے قانون ہے، نہ تحفظ ہے، ہم تو یہاں پہ ہیں اللہ واسطے بس، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ رزق و روزی دے گا۔ روزگار ملتا نہیں ہے، مہنگائی کہاں پہنچا دی ہے، تحفظ ہے نہیں یہاں پہ، عام شہری کو بالکل تحفظ نہیں ہے، تحفظ ان کو نہیں ہے۔ دیکھنا ریٹائر فوجی ہے، ایم این اے ایم پی ہے، ہاں پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے تھے، نقاب پہ لوگ بغیر FIR کے اٹھا کے لے گئے نا، تو یہاں پہ تحفظ ان کو بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیا تحفظ ہوگا؟ ہم تو بالکل اللہ کے آسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو اللہ کا آسرا ہو، کسی کا آسرا نہیں ہے۔ یہ نظر آتے ہیں 5 سال بعد کہ ووٹ چاہیے جی، ان کو ووٹ مل جاتا ہے، ان کو ووٹ دینا پڑتا ہے، مجبوری ہے، اور ہم کہاں دیں؟ ابھی دیکھیں PTI کو ووٹ دیا تھا عمران خان کو، لیکن دیکھیں ملا نہیں، وہ ووٹ تو پہلے طے ہوتا ہے کون سی پارٹی نے آنا ہے، کون سے بندے نے آ کے بیٹھنا ہے۔